بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 90 آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہود نے بہت تھوڑی چیز کے عوض خود کو بیچ ڈالا، گویا کہ سچائی کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح نہ دی اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ انہوں نے تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے حسد کو بھی اپنایا، ضد کو بھی اپنایا اور وہ غضب اور غضب کا شکار ہوتے گئے۔ ان یہودیوں نے یہ کیا کہ ایک نبی کی موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کر دی۔ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اس نبی کی موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کی۔ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور حد یہ کر دی کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ ان کے پاس ان کے نبی ہونے کی واضح نشانیاں موجود تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر پہچان بھی لیا تھا، لیکن ضد اور حسد کی بنا پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا اور یہ ذلت اور گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح ان کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ معزز سامعین، مسلمانوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کی گناہوں کو دور کرنے کے لیے یا ان کے گناہوں کی پاداش میں ملتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر ہم فی زمانہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں مسلمانوں کے، ان میں بھی یہ ایک عذاب ہی کی کیفیت ہے جو انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور مسلمان عملی طور پر دین سے کوسوں دور ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا گناہ جو یہ مسلمان کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کرنے کے نتیجے میں یہ ذلت اور رسوائیاں ان کا مقدر بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، شرک سب سے بڑی کرپشن ہے، اور جب یہ کرپشن ہوتی ہے تو پھر دوسری کرپشنز بھی ہوتی ہیں۔ آخرت پر عقیدہ نہ ہونا مضبوط، اس کے نتیجے میں یہ چوری بھی کریں گے اور میزان میں بھی کمی بیشی کریں گے اور ہر طرح کی برائی کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ جب ایسا کریں گے تو ان کے اوپر کوئی فرشتے مسلط تو نہیں ہوں گے حکمران بن کے، بلکہ بدعنوان لوگ ہی ان کے سروں پر آئیں گے۔ بنیادی طور پر ان کے اپنے ہی عوامل ہیں جو ان کے آگے آتے ہیں اور ان پر عذاب کی شکل بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں ہم آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا
ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی فباؤوا بغضب غضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ سو ایسے کیسی بری چیز ہے، کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز یہ ہے کہ وہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ تو یہ یہود کے جرائم کی فہرست جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ بچھڑے کی پرستش، انبیاء کا قتل، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، اور اس طرح ان جرائم کی بنا پر جتنی بھی سزا ہوگی وہ کم ہوگی۔ تو ہمیں بنیادی طور پر اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے اوپر اسلام کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی امپلیمنٹیشن یہ ہے جس کا ہر نبی نے اعلان کیا، اور وہ یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لا الہ کا عملی نفاذ یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ شرک کرنے کے نتیجے میں اللہ سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے اور دعائیں اوپر نہیں جاتی۔ ہم کافروں کے غرق ہونے کے لیے، کافروں کے مرنے کے لیے، کافروں کے ذلیل و رسوا ہونے کے لیے جتنی مرضی دعائیں مانگیں، وہ مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیست و نابود کر رہے ہیں، اور مسلمان محض دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں، اور عملاً جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، اور دعائیں ان کے حلق سے اوپر نہیں جاتی، اور وہ ذلت اور رسوائیوں میں گم نظر آتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ دنیا میں بھی وہ گم نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ رجوع اللہ کریں، رجوع قرآن کریں، اللہ کے نبی کے فرمان سے وابستہ ہوں، وہ دنیا کی زندگی کے حصول کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کل یہ فتنہ بھی بڑا نظر آ رہا ہے کہ دین کو بطور کلچر لینا، دین کو بطور کلچر لیا جاتا ہے۔ یہ آج کا فتنہ بھی ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ حج کیا جاتا ہے لیکن روح حج اندر موجود نہیں، عمرہ کیا جاتا ہے لیکن روح عمرہ اندر موجود نہیں۔ اسی طرح دین کی تبلیغ کی جاتی ہے لیکن اس کی بھی روح اندر موجود نہیں۔ تو روح رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ روح کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ کے لیے قبول ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس عمل کی روح موجود ہو، اس میں نہ شرک اصغر پایا جائے اور نہ شرک اکبر پایا جائے۔ یہاں تو بیشتر معاملات ہمیں شرک اصغر کے نظر آتے ہیں، تو شرک اصغر سے بھی بچنا ہے اور شرک اکبر سے بھی بچنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید صرف ماضی کے قصے بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو مستقبل کی ترجیحات بھی پیش کرتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول فراہم کرتا ہے، اور زندگی میں اگر آپ پھنس گئے ہیں کسی مشکل میں تو اس سے نکلنے کی راہ آپ کو عطا کرتا ہے۔